محمد بن قاسم فاتح سندھ۔ قسط نمبر 24، دربار کا حکم اور واپسی کا سفر۔ ملتان کی فتح کے بعد سندھ میں امن کی ایک نئی لہر تو ضرور آئی تھی، مگر محمد بن قاف الف سین میم کے دل میں ایک عجیب بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میدان جنگ میں دشمن سامنے ہوتا ہے، اس کی تلوار دکھائی دیتی ہے، اس کا وار محسوس ہوتا ہے، مگر دربار کی سازشیں ایسی ہوتی ہیں جن کا زخم دکھائی نہیں دیتا، بس دل میں اتر جاتا ہے۔ محمد بن قاف الف سین میم جانتا تھا کہ اب اس کی سب سے بڑی آزمائش جنگ نہیں، سیاست ہے۔ ایک صبح ملتان کے قلعے کے دروازے پر ایک قاصد پہنچا۔ اس کے کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے، چہرے پر سفر کی تھکن تھی، اور ہاتھ میں شاہی مہر والا خط تھا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ دمشق سے حکم آیا ہے، عرب لشکر میں خاموشی چھا گئی۔ محمد بن قاف الف سین میم نے قاصد کو اپنے خیمے میں بلایا۔ قاصد نے سر جھکا کر خط پیش کیا۔ خیمے میں موجود جرنلوں کی سانسیں تھم گئیں۔ سب جانتے تھے کہ یہ خط صرف کاغذ نہیں، قسمت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ محمد بن قاف الف سین میم نے مہر توڑی اور خط پڑھنے لگا۔ خط میں الفاظ سخت تھے، جیسے کسی نے رحم کے بغیر لکھے ہوں۔ حکم واضح تھا۔ محمد بن قاسم فوراً دمشق واپس پہنچے۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی شکریہ نہیں، کوئی مبارکباد نہیں، صرف حکم۔ یہ پڑھ کر محمد بن قاف الف سین میم کے چہرے پر خاموشی اتر آئی۔ اس نے خط بند کیا اور کچھ لمحوں تک کچھ نہ کہا۔ خیمے میں سناٹا تھا۔ سپاہیوں کو لگا جیسے فتح کے بعد پہلی بار شکست کی ہوا چل گئی ہو۔ محمد بن قاف الف سین میم جانتا تھا کہ یہ حکم کسی عام وجہ سے نہیں آیا۔ اسے معلوم تھا کہ دربار میں سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس کی فتوحات سے جل رہے ہیں، کچھ حجاج بن یوسف کے دشمن ہیں، اور کچھ خزانے کی خبر سن کر اسے خطرہ سمجھنے لگے ہیں۔ مگر محمد بن قاف الف سین میم نے کبھی بغاوت کا نہیں سوچا۔ اس کے دل میں غرور نہ تھا، وہ حکمران نہیں بننا چاہتا تھا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑا تھا۔ اسی لیے اس نے خط پڑھ کر بس اتنا کہا، ہم حکم کی تعمیل کریں گے۔ یہ بات سن کر جرنلوں کے چہرے بدل گئے۔ ایک سپہ سالار بول اٹھا، امیر، آپ نے سندھ فتح کیا، اب آپ کو ایسے واپس بلایا جا رہا ہے جیسے آپ نے کوئی جرم کیا ہو۔ دوسرے نے کہا، یہ انصاف نہیں۔ مگر محمد بن قاف الف سین میم نے انہیں روک دیا۔ اس نے کہا، انصاف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کسی سے ڈر نہیں۔ اس کے الفاظ میں صبر تھا، مگر اس صبر کے پیچھے ایک گہرا درد بھی چھپا تھا۔ سندھ میں یہ خبر پھیلتے ہی عوام حیران رہ گئے۔ جن لوگوں نے محمد بن قاف الف سین میم کو فاتح اور منصف سمجھا تھا، وہ پریشان ہو گئے۔ ملتان کے تاجر، برہمن آباد کے سردار، اور نیرون کوٹ کے لوگ سب کہنے لگے، یہ شخص تو ہمیں ظلم سے نکال کر انصاف دے رہا تھا، اب اسے کیوں واپس بلایا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ مگر محمد بن قاف الف سین میم نے واضح کر دیا کہ وہ کسی بغاوت کا حصہ نہیں بنے گا۔ وہ فاتح ضرور تھا، مگر اصولوں کا غلام تھا۔ واپسی کی تیاری شروع ہوئی۔ لشکر میں اداسی پھیل گئی۔ وہ سپاہی جو ہر جنگ میں خوشی سے لڑے تھے، آج خاموش تھے۔ ان کے دل میں دکھ تھا کہ جس شخص نے انہیں فتح دلائی، اب اسی کو دربار نے بللا لیا ہے۔ محمد بن قاف الف سین میم نے سندھ کے نظم و نسق کے لیے نئے افسر مقرر کیے، قاضیوں کو مضبوط کیا، اور حکمرانوں کو ہدایات دیں کہ عوام پر ظلم نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ واپس بھی جائے تو سندھ میں انصاف کا چراغ بجھے نہیں۔ جب قافلہ ملتان سے روانہ ہوا تو شہر کے لوگ راستوں پر جمع ہو گئے۔ عورتیں چھتوں پر کھڑی تھیں، بچے روتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے تھے، اور بوڑھے دعائیں دے رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے، یہ ہمارا محسن ہے، اسے جانے نہ دو۔ مگر محمد بن قاف الف سین میم نے اپنے گھوڑے کو آہستہ کیا اور عوام کی طرف دیکھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں نے تمہیں امن دیا ہے، اب تم امن کو قائم رکھنا۔
ظلم کی طرف واپس نہ جانا۔ یہ الفاظ سن کر کئی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سفر طویل تھا، سندھ کی سرزمین پیچھے رہتی جا رہی تھی، مگر محمد بن قاف الف سین میم کے دل میں وہ زمین ہمیشہ کے لیے بس چکی تھی۔ راستے میں وہ اکثر خاموش رہتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے سپاہیوں کو دیکھتا۔ اس کے دل میں یہ سوال بار بار اٹھتا کہ کیا یہی صلہ ہے؟ مگر پھر وہ خود کو سنبھال لیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دنیا کا صلہ کمزور ہوتا ہے، اصل صلہ اللہ کے پاس ہے۔ راستے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خوش تھے۔ داہر کے بچے ہوئے وفادار، کچھ سردار اور سازشی لوگ دل ہی دل میں خوشیاں منا رہے تھے کہ فاتح واپس جا رہا ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ اب سندھ میں دوبارہ پرانا نظام لوٹ آئے گا۔ مگر وہ بھول رہے تھے کہ محمد بن قاف الف سین میم نے صرف قلعے فتح نہیں کیے تھے، اس نے لوگوں کے دل بھی بدل دیے تھے۔ اور جو دل بدل جائیں، انہیں دوبارہ غلام بنانا آسان نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے قافلہ عرب علاقوں کی طرف بڑھ رہا تھا، دربار کی فضا قریب آتی جا رہی تھی۔ محمد بن قاف الف سین میم کے دل میں ایک عجیب سا احساس بڑھنے لگا کہ یہ واپسی عام نہیں ہوگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سفر صرف وطن واپسی کا نہیں، بلکہ کسی بڑی آزمائش کی طرف سفر ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دربار کے فیصلے کبھی کبھی تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک رات قافلہ رکا، آسمان پر ستارے تھے، صحرا کی ہوا ٹھنڈی تھی، مگر محمد بن قاف الف سین میم کے دل میں گرمی تھی۔ اس نے نماز پڑھی، سجدہ کیا اور دعا مانگی، اے اللہ! اگر میری کامیابی لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر مجھ پر ظلم ہونے والا ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ اس کی دعا میں درد تھا، مگر اس درد کے اندر ایمان کی طاقت بھی تھی۔ اب دمشق قریب تھا، اور دمشق کے دربار میں سازشیں مکمل ہو چکی تھیں۔ محمد بن قاف الف سین میم نے جنگ جیت لی تھی، مگر شاید اب اس کی سب سے بڑی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ جاری ہے قسط نمبر 25 میں، قید، بے وفائی اور آخری امتحان۔